الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی ساتھیوں، الحمدللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق آپ تمامی حضرات درس سماعت میں آ رہے ہیں۔ آج بھی اسی باب سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت میں۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ اللہ عز و جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھ دی جائے گی، اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے دوستوں، کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ ان لوگوں کا کیا بدلہ ہے، کیا اجر ہے، انہیں کیا مزدوری ملے گی جو لوگوں کو جمع کریں، بلائیں اور انہیں نیکیوں کی دعوت دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمے کے بدلے میں، غور کریں ذرا، کہ ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی نیکی کا ثواب دیا جائے گا، 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔ تو لہذا میرے دوستوں، کیا ہی بہتر ہو کہ لوگ ان باتوں کو سمجھ کر لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینے کے کام میں لگ جائیں اور برائیوں سے منع کرنا شروع کر دیں۔ اس سے معاشرے کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور ہمارے خود کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں بھی درج کر دی جائیں گی۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے روایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ اے انسان، تو ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو توبہ میں تاخیر کرتے ہیں، کل توبہ کر لیں، پرسوں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، ان کے جیسا تو نہیں بننا۔ اور ان کے جیسا بھی نہیں بننا جو امیدیں طویل رکھتے ہیں، جو لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں۔ ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ ہوگا، ابھی وہ ہوگا، ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی کھایا ہی کیا ہے۔ اس طریقے سے لمبی لمبی امیدیں کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے جیسا بھی نہ بننا، اور کیونکہ وہ لوگ بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کہ وہ لوگ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توبہ میں تاخیر کرتے ہیں اور لمبی لمبی امیدیں رکھیے کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ایسے لوگ بغیر کسی اچھے عمل اور نیک اعمال کے ہی آخرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں، کچھ دنیا سے کما نہیں پاتے ہیں، کچھ نیکی کا کام کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کی امیدیں جو ہے ختم نہیں ہوتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، امیدیں پڑی رہ جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکوں کی باتیں کرتے ہیں اور عمل منافقوں جیسا کرتے ہیں۔ ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بات تو بڑے نیکوں جیسی کریں گے، ہاں بھائی بالکل بہت ہے، نماز پڑھنا چاہیے، ضرور قرآن پڑھنا چاہیے، ہم تو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، نماز تو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، باتیں بہت اچھی کریں گے، نیکوں کی کریں گے، مگر عمل جو ہے منافقوں جیسا کریں گے کہ زبان پہ کچھ ہوگا اور دل میں کچھ اور ہوگا۔ دل میں تہیہ کر بیٹھے ہیں کہ کرنا تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی پہنچ گئے نماز کی دعوت، ہاں انشاءاللہ ضرور، کیوں نہیں، ہم ضرور آئیں گے، آپ چلیے بس ہم آئیں گے، یعنی ان کو کسی طریقے سے ٹال دینا ہے، اس کی خاطر باتیں بڑی اچھی کریں گے، مگر دل میں یہ رہے گا کہ جانا تو ہے نہیں، نماز پڑھنا تو ہے نہیں، تو دل کچھ اور ہوتا ہے، ان کی زبان کچھ اور کہتی ہے۔ فرمایا وہ منافقوں جیسا ان کا جو ہے تو عمل ہوتا ہے، اگر اسے دے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا۔ اس میں ایک بری خصلت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے مل جائے تو بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، نہ ملے تو صبر بھی نہیں کرتا، اس سے اس سے سب سے شکایت کرتا بیٹھتا ہے۔
کہ کمال ہے، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، میں دیکھو مجھے کچھ ملتا ہی نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ میری روزی کوئی باندھ دیا ہے نا، یہ بھی بڑی بیماری ہو گئی ہے لوگوں میں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میرے مقدر کو اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ پتہ نہیں کون سے اندھیرے میں لکھ دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کی باتیں اللہ پہ تان کرتے ہیں، جو کہ ان باتوں میں بہت ساری باتیں، کلمات جو ہوتے ہیں وہ کفر ہوتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ اللہ نے اندھیرے میں لکھ دیا تقدیر، یہ کتنا بڑا الزام ہے اللہ پر، اس کے لیے کیا اندھیرا اور کیا سویرا۔ تو فرمایا کہ وہ انہیں نہ دیا جائے تو شکر نہیں ادا کرتے، اور نہ ملے تو صبر نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں مگر خود نہیں رکتے۔ دوسروں کو کہتے ہیں ہاں ہاں ارے بالکل نماز پڑھنا چاہیے، اور یہ سب کام مت کیا کرو، بہت خراب کام ہے، یہ بڑی بری بات ہے، یہ بالکل نہیں ایسا، یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور خود نہیں رکتے، خود وہی کام کرتے ہیں، خود وہی کام کرتے ہیں، اس کام سے خود باز نہیں آتے، دوسروں کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو میرے دوستو، اس سے پتہ یہ چلا، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور اس کے راوی نبی علیہ السلام ہیں، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان باتوں کو پر جو ہے تو خوب غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، منافقوں جیسی زندگی اپنی برباد نہ کریں، ورنہ یہ دنیا کس کی ہوئی ہے اور کس کی ہوگی۔ 15 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کرنے والا بادشاہ اعظم، یعنی سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، سکندر بادشاہ، اسی عبرت اور نصیحت کے سامان بنانے کے لیے اس نے کہا اپنے حواریوں سے کہ جب میں مروں گا تو مجھے کفنانے کے بعد میرے کفن کو پھاڑ کر میرے ہاتھ دونوں باہر کر دینا، میرے ہاتھ دونوں باہر کر دینا۔ لوگوں نے عرض کیا، اس کے چاہنے والوں نے، حواریوں نے، کہ ایسا کیوں کرے بادشاہ؟ تو اس نے کہا تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ یہ سکندر بادشاہ بھی جا رہا ہے تو ہاتھ میں کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت کرنے والا بھی کچھ لے کے نہیں جا پا رہا ہے، بلکہ خالی ہاتھ جا، تاکہ لوگ دیکھ کے عبرت حاصل کریں اور دنیا جمع کرنے میں نہ لگے، آخرت جمع کرنے میں لگے، آخرت جمع کرنے میں لگے۔ کہ ایک ملک تھا، وہاں کے لوگوں کا یہ دستور تھا، وہاں کے رہنے والوں کا جو ہے تو یہ دستور تھا کہ کسی بھی شخص کو بادشاہ جب بناتے، اپنا چنتے، تو 1 سال کے لیے بناتے، 1 سال کے لیے بناتے، دوسرے سال پھر اس کو جو ہے بادشاہت سے اتار دیتے اور دوسرا بادشاہ چن لیتے۔ اور بادشاہ کا انتخاب کرنے کا طریقہ ان کا ایسا تھا کہ جب ایک بادشاہ کا، پہلے بادشاہ کا پورا 1 سال پورا ہوتا تو دوسرے دن کی صبح جو ہے، صبح صبح اپنے جو ہے تو شہر کے ایک دم کنارے بارڈر پر چلے جاتے، جو پہلا شخص وہاں سے آتا نظر آتا اس کو پکڑ لیتے اور اس کو بادشاہ بنا لیتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ کوئی الیکشن، چناؤ، انتخاب نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹنگ میٹنگ نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی بادشاہ اپنے جو ہے تو ورثہ میں سے کسی کو، وارثین میں سے کسی کو بادشاہ بنا سکتا تھا، نہیں، بلکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جس دن یہ بادشاہ کا دن پورا ہو جاتا تھا تو دوسرے دن صبح صبح اپنے شہر کے بارڈر پر، کنارے پر جاتے، اور وہاں جو پہلا شخص صبح آتا ہوا نظر آتا بس اس کو پکڑ لیتے اور کہتے چلیے آپ ہمارے بادشاہ۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور یہ پرانا جو بادشاہ جس کو ریٹائر کرتے، اس کو اٹھا کے لے جاتے، جنگل میں پھینک دیتے، اور وہاں جنگل میں جاتا، کچھ دن تک زندہ رہتا، اس کے بعد مر جاتا، یا جنگل کے درندے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ بس یہ وہاں کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شخص کو جب ان لوگوں نے صبح صبح پکڑا تو اس نے بڑا انکار کیا، نہیں میں بادشاہت کے لائق نہیں ہوں، میں کیسے بادشاہ؟ نہیں، ہمارا یہ طریقہ ہے، تم ہی پہلے ملے ہو، تم کو بادشاہ بننا پڑے گا، اور بادشاہت تم کو، ہماری سلطنت کو تمہارے سنبھالنا پڑے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری ضد ہے تو۔ اس نے پوچھا کہ پہلے بادشاہ کہاں گئے؟ کیا ان کا انتقال ہو گیا، یا ان کے خاندان کا کوئی نہیں ہے جو مجھ اجنبی کو بادشاہ بنا رہے ہو؟
ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ 1 سال کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، اور 1 سال پورا ہوتا ہے تو اس کو ہم کرسی سے اتار دیتے ہیں، دوسرا بادشاہ اپنا اس طریقے سے چنتے ہیں جیسے کہ تمہیں ہم نے چنا ہے، اور اس کو جو ہے اٹھا کر لے جا کے جنگل میں پھینک دیتے ہیں پرانے بادشاہ کو۔ اس نے پوچھا ارے تو پھر وہ کیسے کیا جیتا ہے وہاں پہ؟ اس کی ہمارے لیے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، وہ جیے کہ مرے، 1 سال کے لیے بادشاہ ہم بناتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بڑا دردناک معاملہ ہے، جنگل میں کیسے جیے گا وہ؟ بولے وہ جیے گا کیا، اس کو درندے چیڑ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں۔ اس نے اسی دن سے یہ کر لیا کہ عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، تو اس کو جب بادشاہ بنا دیا وہ بادشاہ بن گیا۔ ہم سب بادشاہ ہیں ابھی اپنی زندگی کے، اللہ نے دیا ہے بادشاہت، ہماری زندگی کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، جب تک کہ لکھی ہے ہماری ہی رہے گی۔ آکے اس نے بادشاہت کیا، لیکن وہ اس نے ہوشیاری کی، اپنا عقل لگایا، عقل کا استعمال کیا، اور کچھ جو ہے تو پیادے کو، سپاہی کو اور وزراء کو تیار کیا کہ ادھر جنگل میں جہاں لے جا کے لوگ پھینکتے ہیں وہاں جا کے ایک محل تعمیر کیا جائے، وہاں ایک محل تعمیر کرو، تمام عیش و آرام کی چیزیں وہاں پہنچاتے رہو۔ اور 6 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اس نے اپنا محل بنوا دیا جنگل میں، جس جنگل میں پھینکا جاتا تھا وہاں محل بنوا دیا، اور اگلے 6 مہینے میں وہاں طرح طرح کی چیزیں، تمام عیش و آرام کی چیزیں، زندگی گزارنے کی چیزیں، نوکر چاکر خادم سب وہاں بھیجا دیے۔ اور اس کے بعد جب 1 سال پورا ہوا، لوگ لے جا کے اسی جنگل میں پھینک دیے۔ جب وہاں پہلے سے اس نے سب انتظام کیا، پھینک دیے تو پھینک دیے، اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے پہلے سب انتظام کیا تھا وہاں پہ۔ اب وہاں جانے کے بعد آرام سے اس نے عیش کی زندگی وہاں بھی اس کی گزر رہی ہے بادشاہ کی طرح، وہاں ساری چیز کا انتظام اس نے کر لیا تھا۔ تو اب اگر اس بات سے، اس مثال سے اگر بات سمجھ میں آئے تو ہم بھی بس چند دن کے لیے یہاں آئے، ایک دن اٹھا کے لے جا کے سب دفنا کے چلے آئیں گے واپس۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے اس دن کے لیے، جس دن ہمارا خاتمہ ہوگا، موت آئے گی، اس کے بعد اپنے بھی چھوڑ دیں گے اور لے جا کے قبر میں دفن کر دیں گے، منو مٹی کے نیچے، وہاں کی تیاری کر لیں پہلے سے۔ یہ اس کی مثال اس لیے یہ دے کر کے علماء نے بیان کیا، اور یہ ہمارے لیے مثال ہے، عبرت کا سامان ہے کہ لوگوں ایک دن جانا ضرور ہے، یہ تمہارے اپنے اٹھائیں گے، لے جا کے پھینک دیں گے۔ یہی ہے کہ طریقہ اسلام ہے کہ ادب سے لے کے جاتے ہیں، نہلا دھلا کے لے جاتے ہیں، محبت سے دفن کر دیتے، مگر کوئی ساتھ میں آتا نہیں، نہ کوئی سامان ساتھ میں جائے گا۔ جو تم بھیجے رہو گے وہی جائے گا، وہی ملے گا۔ جو تم یہاں کیے رہو گے نیک اعمال، یہی کام آئیں گے۔ تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی تیاری کر لیں۔ کہ فرمایا جب لوگ دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں، عذاب کے فرشتے۔ اگر انسان نیک ہے، میت اگر نیک ہے، صاحب قبر، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جو مقبولی فرش لے کر کے آتے ہیں، جو عطر سے بالکل معطر ہوا کرتی ہے، اور لا کر اس کے قبر میں بچھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر سوال و جواب بالکل آسان فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اسے دیکھ کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ پہلے کیوں نہ آ گیا، اتنے دن بعد آیا میں، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ مگر جو برا شخص ہوتا ہے، گنہگار، اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اس پر سوال و جواب کی گھڑی مشکل کر دی جاتی ہے، اس پر قبر جو ہے تنگ کر دی جاتی ہے، اسے فرشتے آ کر کے جھنجھوڑ کر کے جھٹک کر کے اٹھ، بتا تیرا ایمان کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، اور اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ سوالات اس سے ہوئیں گے، مگر جواب ہاں ہاں، لا ادری لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتا۔ مگر نہ چھوڑا جائے گا، نہ واپس آنے ملے گا۔ پھر قبر تنگ کر دی جائے گی، آگ بھڑک جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں دبا دی جائے گی، سانپ اس پہ مسلط کر دیے جائیں گے، گدھے کے برابر برابر بچھو اس پر آ کے ڈسیں گے، اس کو ڈنک ماریں گے۔ اور نیکوکار کے لیے جب فرشتے آئیں گے گرز لے کر، یعنی ہتھوڑا لے کر کے آئیں گے، اس کے سر پر مارنا چاہیں گے
تو وہاں پر یہ سجدے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. یہ سجدے جو ہے نا، جو سر جھکا کے سجدے کرتے ہیں، ہو سکے تو لائیو دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. یہ سجدہ وہاں پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اے فرشتوں خبردار، اس پیشانی پر تم ایک ضرب بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس نے تو پیشانی کو جھکا جھکا کر کے اللہ کی بندگی کی ہے، لمبے لمبے سجدے کیے، لہذا اس کی پیشانی کی طرف سے تم کو عذاب دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے. پھر وہ پیروں کی طرف سے آئیں گے تو پیر کی طرف سے یہی نماز کھڑی ہو جائے گی. خبردار اسی پیروں پہ تو کھڑے ہو کے لمبے لمبے قیام کرتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا، نماز پڑھا، خبردار اس کے پیر کو چھونا تک نہیں تم. پھر وہ داہنے ہاتھ کی طرف آئیں گے، داہنے ہاتھ کی طرف سے اس کے کی جانے والی نیکیاں، صدقات، خیرات جو نکلتے ہیں، ماں باپ کی خدمتیں جو کرتا ہے، یہ ساری نیکیاں کھڑی ہو جائیں گی، خبردار چھونا نہیں. بائیں طرف سے آئیں گے تو بائیں ہاتھ سے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے ہاتھ پر جو تو اس کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں، خبردار ہاتھ نہیں لگانا. اللہ کی طرف سے فرشتہ ندا کرے گا اے فرشتوں، عذاب کے فرشتوں خبردار، تمہارے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور آ جاؤ. اور رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کے قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے اور اسے کہہ دو کہ آرام سے سو جا، جیسے کہ سہاگ رات میں شب عروسی میں دلہن سوتی ہے ویسے سو جا. تو جو یہاں تیاری کر کے رہے گا، جو یہاں سے بھیجتا رہے گا، وہی جا کے پائے گا، جیسے کچھ بادشاہ نے کیا. اور جو یہاں جو ہے تو غفلت میں زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس کے لیے قبر تو فرمایا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. تو یہ تیاری کرنے میں فرمایا کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ نماز کی دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ میں ہو لیتا تھا، وہ بھی ساتھ میں چلے محلے میں، راہوں پر کہ ہاں ہاں بھائی چلو نماز کے لیے چلو، لوگ آئے ہیں مولانا لوگ دعوت دینے کے لیے، نماز پڑھنا چاہیے. خود نہیں پڑھتا تھا لیکن نمازیوں کے ساتھ میں ہو جاتا تھا. تو نمازیوں کے اور مبلغین کے اور علماء کے ساتھ میں رہنے کی برکت سے وہ دن بھی آیا کہ وہ خود پکا نمازی بن گیا، وہ خود پکا نمازی بن گیا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں اس لیے فرمایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون؟ جو اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ سے کیے ہوئے جو اس کے وعدے ہیں کہ ہاں ہم تجھے اپنا رب مانیں گے، تیری بندگی کریں گے، اس وعدے میں جو سچے وہ اصل سچے ہیں. تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایسے اچھوں اور سچوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، سچوں کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ سنگت صحبت جو ہے یہ اپنا اثر رکھتی ہے. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت رضوان نے ایک مرتبہ کہیں گئے مہمان نوازی میں، مہمانی میں گئے تو وہاں آپ کو غسل کی حاجت ہوئی. جب غسل خانے میں گئے، پانی ڈالا اور اس کے بعد پھر وہاں پہلے اس طرح کے صابن رہتے نہیں تھے، تو ایک مٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اسی سے لوگ گھس لگا کر لیا کرتے تھے. انہوں نے حمام میں وہ مٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور یوں لگانا چاہا، جیسے ہی قریب کیا بڑی خوشبو آئی. غور سے دیکھا کہ ارے یہ ہے تو مٹی، مگر خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، مشک کی طرح مہک رہی ہے مٹی. لگایا، نہا لیا، اس کے بعد پھر نکلے تو اس سے پوچھ، مٹی لے کر کے ٹکڑا نکلے اور کہا ارے مٹی، تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو ہے تو مٹی. اس وقت کوئی ایسی فیکٹری تھی نہیں جہاں صابن بنا کے مل رہا ہے، کوئی کمپنی والا صابن بنا رہا ہے، مٹی سے لوگ کام چلا لیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہو، جو بڑے بوڑھے ہیں جانتے ہیں، پہلے مٹی سے نہا لیتے تھے لوگ، اور گھسنے کے لیے وہ جھاواں آتا تھا، جا کے بھٹے پر سے ڈھونڈ کے لے کے آتے، جھاواں ہے نا، تھرڈ کوالٹی کا جو اینٹ ہوتا تھا خراب، تو اس میں سے نکلتا تھا جھاواں. اور پروڑی مٹی آتی تھی.
تو باہر کہ تو مٹی سے کہتے ہیں تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی. حضرت شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں آج بہت سارے مکاتب میں دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے, بڑے بڑے جامعہ میں, تو انہوں نے کہا تجھ میں کہاں سے خوشبو, کہا کہ بس چند روز چمنستان میں رہی تھی, میں چمنستان میں باغ میں رہتی تھی. باغ میں تو جو پھولوں کے باغ تھا وہ تو ان کے سنگت اور صحبت کی وجہ سے مجھ میں بھی خوشبو آ گئی. چمنستان میں ان باغ کے درختوں کے نیچے رہنے کی وجہ سے نہ میں پھول ہوں نہ پتی ہوں, نہ مجھ میں کچھ ملایا گیا ہے, نہ کوئی عرق نچوڑ کے ڈالا گیا ہے, میں صرف ان کی صحبت میں رہتے رہتے مہکنے لگ گئی. تو جب مٹی مہک سکتی ہے تو انسان تو افضل الاعلیٰ ہے نا, اشرف المخلوقات ہے نا, یہ کیوں نہیں مہکے گا؟ بس اچھوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, اچھوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے, سچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان جیسا مت بننا جو مل جائے تو شکر نہیں کرتے, نہ ملے تو صبر نہیں کرتے ہیں, اور جن کی امیدیں بڑی لمبی لمبی رہتی ہیں خود بھی غفلت میں رہتے ہیں. ارے ابھی تو زندگی پڑی, ابھی کہاں مرنا ہے, کہاں موت ابھی کہاں آئی ہے. یہ اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے تو خود غفلت میں رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی غافل کر دیتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ مت رہنا, نہ ان کے جیسا بننا, اچھوں کے ساتھ رہنا, یہ فرمایا گیا. تو لہذا میرے عزیزو میرے دوستوں, یہ بڑا ہی اہم باب کا درس شروع ہے. یہ زندگی کو تبدیل کر دینے والا باب ہے. یہ اگر غور سے اسے پڑھ لیں, کسی پڑھنے والے سے سن لیں, یقین جانیے کہ زندگی کو بدل دینے والا ہی باب ہے یہ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو روزانہ خود بھی بیٹھیں, اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں. صبح صادق سوال ایک پوچھ رہے ہیں اتفاق سے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ صبح صادق جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. ایک صبح کاذب ہوتی ہے, جھوٹی صبح, اس وقت تک کا فجر کا وقت نہیں ہوا رہتا. اور ایک ہوتی ہے صبح صادق. صادق کے معنی سچا, صبح صادق یعنی سچی صبح. صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح. صبح جیسے لگتی ہے روشنی تھوڑا پھیل جاتی ہے, لیکن ابھی سحری کا وقت باقی رہتا ہے. اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اسے کہتے ہیں صبح صادق یعنی سچی صبح. تو یہ جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب جو ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے, اچھی سے پھیل جاتی ہے, چہرے ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے. بلکہ غالباً امام اعظم کی بارگاہ میں اس طرح کا سوال ہوا تھا, غالباً یاد نہیں ہے, یا کہ حدیث پاک ہے. تو اس میں یہ آیا کہ جب جو ہے تو سفید ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے, کالا اور سفیدی میں امتیاز ہو جائے, سمجھ میں آنے لگی یہ کالا اور یہ سفید ہے, تو سمجھو کہ صبح صادق ہو گئی. تو یہ صبح صادق ہوتی ہے. اور عشاء کا وقت جو ہے صبح صادق سے پہلے تک رہنے, صبح کاذب تک جو ہے تو عشاء کا وقت رہتا ہے, جب تک کا سحری کا وقت ہے. صبح صادق کا وقت جو ہے طلوع آفتاب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. طلوع آفتاب ہو گیا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا. صبح صادق جب ہوتی ہے وہاں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو صبح صادق ختم ہو گئی. اب فجر کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک سورج نکلنا آئے گا, یعنی سورج طلوع ہوا. صبح صادق کا وقت کم زیادہ ہوتے رہتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے. تو صبح صادق کا وقت جو ہے سحری کا وقت یعنی صبح کاذب جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے صبح صادق شروع ہوتی ہے. جب صبح صادق شروع ہوتی ہے وہیں سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو صبح صادق جو ہے تو کم سے کم میرے خیال سے 20 منٹ کا رہتا ہے, کم سے کم 20 منٹ کا رہتا ہے. کتنا بھی کم ہوتا رہتا ہے, کبھی زیادہ بھی اس سے ہو جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 35 منٹ کا ہوتا ہے. کتنا بھی لمبی رات ہو تو 35 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے, اور کم سے کم 20 منٹ ہوتا ہے, یہ اس کا وقت ہے. اور فجر کا وقت جو ہے کم سے کم جو ہے 35 منٹ کا ہوتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے. یہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے, جیسے جیسے دن رات چھوٹے بڑے ہوتے ویسے ہی ہوتا ہے. اور عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح کاذب تک رہتا ہے, سحری تک کا رہتا ہے. جو ہی صبح صادق ہوئی عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی رات میں 2 بجے 3 بجے 4 بجے, آج کل 5 بجے بھی عشاء کا وقت باقی رہتا ہے. آج کل رات لمبی ہو رہی ہے تو عشاء کا وقت لمبا رہتا ہے.
تو یوں سمجھیے کہ رات بھر عشاء کا وقت رہتا ہے. رات بھر سے مراد یہ کہ رات کب ختم ہوتی ہے صحیح معنوں میں یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات ختم ہوئی، یعنی سورج جب نکلا. لیکن عشاء کا وقت جو ہے صبح صادق پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے 1.25 گھنٹہ پہلے عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.